پاکستان کے مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے، شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ متعدد علاقوں میں لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ لاہور میں بھی زلزلہ رپورٹ ہوا۔ پشاور، مردان، کوہاٹ، چترال، لوور دین میں بھی زمین لرز اٹھی۔ زلزلے کی شدت 5.9 ریکارڈ کی گئی۔ گہرائی 94 کلومیٹر اور اس کا مرکز افغانستان اور تاجکستان کا بارڈر تھا۔ جو کہوں گا سچ کہوں گا، بانی تحریک انصاف نے 10 ملین کا بیہودہ الزام بار بار دہرایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی 10 ارب ہرجانہ کیس میں سیشن عدالت لاہور میں بذریعہ ویڈیو لنک پیشی۔ وکیل پی ٹی آئی کی جرح کے جواب میں کہا کہ یہ غلط ہے کہ مجھے اسلام آباد سے دونوں پروگراموں کا علم ہوا۔ میرے پاس لکھا ہے کہ دعویٰ ہے ڈسٹرکٹ جج کے پاس دائر ہوا۔ دوران سماعت عدالت کی لائٹ بھی چلی گئی۔ کابل میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا آغاز۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی وفد کے ہمراہ افغان وزارت خارجہ آمد۔ افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے استقبال کیا۔ مذاکرات میں دونوں ممالک کے تاریخی رشتوں کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان برادر ملک افغانستان کی ترقی و خوشحالی کا خواہاں ہے۔ نائب وزیر اعظم کے دورے کے دوران سرحد پار دہشت گردی، بارڈر مینجمنٹ اور مہاجرین کی واپسی پر بات ہوگی۔ پاکستان ہمیشہ اقوام متحدہ کے امن مشنز کا بھرپور حامی رہا ہے۔ عالمی امن کے لیے اپنا بھرپور کردار جاری رکھیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل برائے امن مشنز جنرل جین پیئر کی ملاقات۔ پاکستان اور اقوام متحدہ کے امن مشنز کے مابین تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستانی فوج اور پولیس کے افسران نے کئی امن مشنز میں بھرپور مہارت سے کامیاب کردار ادا کیا۔ اقوام متحدہ کے امن مشنز کو مؤثر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے یورپی یونین کے پارلیمانی وفد برائے جنوبی ایشیا کی ملاقات۔ تجارت، امن، ترقی اور مشترکہ اہداف کے لیے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا کہ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ قابل اعتماد دوستی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یورپی یونین پاکستان کا شراکت دار ہی نہیں بلکہ دنیا میں استحکام کی آواز بھی ہے۔ پاکستان کے نوجوان باصلاحیت اور متحرک ہیں، عالمی جاب مارکیٹ سے منسلک کرنے کے لیے ٹریننگ کورسز کروا رہے ہیں۔ میرے دور نظامت میں کراچی دنیا کے ترقی پذیر 12 شہروں میں شامل تھا، لیکن آج کراچی دنیا کے بدترین شہروں میں چوتھے نمبر پر آ چکا ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ آج میئر اور وزیر اعلیٰ